أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی عار اور شرمندگی نہیں ہے یہ کہ وہ مثال میں بیان کرے مچھروں کی یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر تو وہ اس کو جان کر کے یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو لوگ کافر ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مچھر کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مراد ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگ ہدایت پا لی ہیں. وما یضل به الا الفاسقین. اور گمراہ تو وہی لوگ ہوئے جو گنہگار ہیں فاسق ہیں. بزرگوں اور دوستوں اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اس طرح بتایا تھا کہ ہم ہی تمہارا معبود ہیں اور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم ہماری عبادت کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا اس طرح کہ ہم تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے. پھر آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں اور مختلف تمہارے لیے روزی پھل فروٹ تیار کر دیتے ہیں اور تم کو ہم پھر کھلاتے پلاتے ہیں. تم ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے متعلق میں فرمایا تھا یہ کتاب اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں ہے، ہم حضرت محمد الرسول اللہ پر اس کو اتارا
اور یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کے مقابلے میں کوئی بنا بھی نہیں سکتا ہے، کوئی اکیلے بھی نہیں، پوری جماعت مل کر، پوری دنیا مل کر اگر بنانا چاہیں تو اللہ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں بنا سکتے ہو۔ جب اللہ اتنی چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے تو اب دنیا کو ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے اور کسی کو اس کی طرف پھر غلط قدم نہیں اٹھانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھے بن جاؤ گے تو بہت اچھا ہے، ورنہ جہنم کو ہم تم سے بھر دیں گے اور آگ تمہیں سے جلے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے اور خوشخبری بھی سنا ہے، اور اگر اچھے بنو گے تو ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جہاں تمہیں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں ملے گی، اور پھر تمہاری خوبصورت اور حسین تمہاری بیویاں ہوگی جو کبھی وہ ناپاک نہیں ہوگی، ہمیشہ پاکیزہ رہے گی، اور تم کو ہمیشہ جنت میں رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کی جس کی تلاوت ہم نے ابھی کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا، اور یوں فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کو کوئی شرم نہیں اس بات کی، کوئی عار نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کلام میں، قرآن میں مچھروں کا ذکر کروں، یا اس سے بڑا کوئی جانور کا ذکر کروں، یا اس سے کوئی اور چھوٹے جانور کا ذکر کروں، میرے لیے کوئی عار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ اپنے کلام میں اس کا نام لے گا، اس کا ذکر کرے گا کہ دیکھو ہم نے اس کو بھی پیدا کیا، ہم نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم تم کو بہت ہی عمدہ سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کبھی جانوروں کا نام لیا، ان میں سے کبھی چونٹی کا ذکر کیا، کبھی شہد کی مکھیوں کا نام لیا، کبھی مکڑیوں کا نام لیا، کبھی گائے اور بیل اور جانوروں کا نام لیا ہے، اور کبھی گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، کہیں پر خنزیر کا نام لیا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کتے کا بھی نام لیا ہے۔ اگر ان چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نہیں لیتا تو ہم کو کیسے پتہ چلتا یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے؟ کیسے پتہ چلتا کہ اس کا خالق کون ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہمارے کلام میں ان چیزوں کا اگر نام آ جا رہا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ کلام بے برکت ہو گیا۔ جیسے بہت سارے کفار و مشرکین کہتے تھے یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھروں کا کیوں ذکر آیا، اس میں صرف انسانوں ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں اونٹوں کا ذکر کیوں آیا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں خنزیر اور کتے کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ قرآن تو بہت برکت ہے، لہٰذا ایک آدمی اگر یوں ہی چلتے چلتے اگر خنزیر کا نام لے تو ایک آدمی سننے والا کہے گا کہ کیوں گندے جانور کا نام لے رہا ہے، لیکن قرآن کریم میں آیت میں اس کا نام شامل ہے۔ اب اگر ایک حافظ صاحب اگر نماز تراویح میں وہ آیت پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حافظ یہ سمجھ کر کے یہ خنزیر کا نام ہے، یہ کتے کا نام ہے، لہٰذا یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر دو اور اس نام کو ہٹا کر کے آگے پیچھے جوڑ کر کے پڑھ لیں گے، کوئی دنیا کا عالم اور حافظ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ پیچھے سے ایک آدمی لقمہ دے گا کہ تم یہاں پر لفظ خنزیر، جملہ خنزیر چھوڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کیوں؟ جب اللہ نے نام لیا تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ جس طرح سے کمپنی سے ایک چیز بنائی جاتی ہے تو وہاں چھوٹی چیز بھی ہوتی، بڑی چیز بھی ہوتی ہے۔ جب اپنا وہ ساری چیزوں کا نام لکھتا ہے تو چھوٹی چیزوں کو بھی لکھتا ہے، بڑی چیزوں کا بھی لکھتا ہے، لیکن وہ چھوٹی چیز کی وجہ سے اس کمپنی کی حیثیت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بتا رہا ہے ہم ایسا بھی بناتے ہیں، ایسا بھی بناتے ہیں۔ تو جب سب کا خالق، سب کا مالک، سب کو روزی دینے والا، سب کا پالن ہار، سب کی نگہبان اور نگرانی کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھیا اور اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی الگ سے کتاب بھی نہیں آئے گی، تو اس کتاب میں، اس کلام میں، اس قرآن کریم میں اگر اللہ نے مچھروں کا نام لے لیا، جانوروں کا نام لے لیا، تو اس سے قرآن بے برکت نہیں ہو جاتا ہے، اس سے قرآن کی عزت گھٹ نہیں جاتی ہے، اس سے اللہ کے کلام
ہونے میں کوئی شک اور شبہات نہیں پیدا ہوتے ہیں، اور جو آدمی اس طرح سے سمجھتا ہے تو پھر وہ گویا کہ کلام کی اور قرآن کی اور اللہ کی مخلوق کی اہمیت کو جانتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی قرآن کریم کے اوراق کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آدمی کو دیا کہ بھائی آپ جلد ساز ہیں، آپ قرآن کی اور کتابوں کے اوراق کی مرمت کرتے ہیں، لیجئے ہم یہ قرآن دے رہے ہیں، اس کے اوراق ذرا سل دیجئے اور اس کو دھاگوں میں ٹھیک سے باندھ دیجئے اور اس کی مرمت کر دیجئے، اور ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اس کو تم وہ بھی ٹھیک کر دو۔ لہذا وہ جلد ساز، کتاب سلنے والا، بنانے والا قرآن کریم کو دیکھا تو کہیں شیطان کا نام ہے تو کہیں اس کی مذمت میں بیان ہے، تو اس نے کہا کہ اتنا مقدس کتاب اور اتنی بابرکت کتاب، اس میں شیطان مردود کا نام رہے۔ لہذا اس نے اس کو ہٹایا وہاں سے اور ہٹا کر کے اس کو ٹھیک کیا۔ آیا وہ آدمی اور کہا کہ لو میں نے قرآن کو ٹھیک بھی کر دیا، کمبخت شیطان کا نام جگہ جگہ پر تھا تو میں نے کہیں تیرا نام لکھ دیا، کہیں میں اپنا نام لکھ دیا ہوں اور اس کا نام نکال دیا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ قرآن سے خنزیر کا نام نکال دیں، کتے کا نام نکال دیں، شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے اس کو نکال دیں، مچھروں کا ذکر ہے اس کو نکال دیں، مکڑیوں کا ذکر ہے اس کو نکال دیں، تو قرآن کریم میں دخل اندازی ہوگی اور پھر قرآن کریم کی اہمیت گھٹ جائے گی اس بنیاد پر کہ اس میں لوگ تصرف کریں گے، جبکہ اللہ نے فرمایا میرے کلام میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اور جانوروں کی ایک مقام ہے میرے بھائی بزرگ، وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ ایک درجہ رکھتا ہے، اور ہر ایک مخلوق کو، چاہے وہ چرندہ ہو یا پرندہ ہو، چاہے وہ کیڑے ہو یا مکوڑے ہوں، کچھ بھی ہو، سب کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ پرندے ہوا میں اڑ کر کے ہوا کی جراثیم کو نہیں کھینچتے اپنے سانسوں میں تو کتنے انسان بیمار ہو جاتے ہیں۔ زمین سے جو جراثیم نکلتی ہیں اگر وہ کیڑے مکوڑے جذب نہیں کرتے تو کتنے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حکمتاً مصلحتاً ایسوں کو پیدا کیا اور پھر اس میں کمال اور خوبی رکھا ہے۔ جب بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس پرندے کا، ابابیل کا ذکر کیا ہے، نہیں کون تھے اس وقت میں وہاں پر میں، کون انسان تھا اس وقت میں وہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے؟ سب چلے گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہ کے پاس گئے، کہا کہ بھائی میرا اونٹ دے دو۔ کہا کہ تم کیسا متولی ہے، خانہ کعبہ کے کیسا تم محافظ ہے، میں تو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم اونٹ کی فکر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اس کا مالک وہ ہے، مجھ کو دے دو اونٹ، میں اپنا لے کر کے جاؤں گا، اس کا مالک وہ، اس کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر پورا مکہ خالی ہو گیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب کو لے کر کے دور چلے گئے، پورا مکہ خالی ہے، ایک انسان بھی نہیں ہے، اور ابرہا اپنی پوری طاقت اور شہنشاہیت کے ساتھ 60,000 ہاتھیوں پر لشکر کو بیٹھا کر کے لا رہا ہے، اور اب نہ تب بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی تیاری میں آ رہا ہے۔ تو دیکھیے اب کس مخلوق سے اللہ کام لے رہا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں بہادر، میں اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، اللہ کی گھر کی بہت محافظت کرتا ہوں، تو ایک طرف پرندہ کہتا ہے آؤ ذرا دیکھو میرے کمال کو دیکھو، ابابیل کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا کام دیکھو، اور اللہ نے لیا نہیں لیا 60,000 ہاتھیوں کو کس طرح سے اللہ نے ابابیل کو حکم دیا، بس ایک ایک کنکر لو گراؤ، گرانا تیرا کام ہے، بھوسا بنا دینا میرا کام ہے۔ طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس پرندے کا نام کہاں ہے؟ قرآن کریم میں۔ اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ اس کا نام کیوں آ گیا، ارے اس کا نام اس لیے آیا کہ اس نے کمال کر کے بھی دکھا دیا ہے، اللہ کی گھر کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ آج ایک چھوٹے سے پرندے سے اس لیے کام لیا تاکہ دنیا والے کے نشہ ٹوٹ جائے کہ اللہ چاہتا ہے تو ایک معمولی سی پرندے کو مضبوط طاقت والا جانور کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ لہذا 60,000 ہاتھی مر پڑے، بھوسا ہو گئے۔ طائرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے اور ارد گرد پڑے ہوئے ہیں، بدبو بیماری پھیلنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حاضر ہوئے، بیت اللہ شریف کے طواف کیے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے، اللہ میں تو صاف صفائی نہیں کر سکتا ہوں،
میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ 60,000 مرے ہوئے ہاتھیوں کو اٹھا کر کے پھینکوں اور لے جاؤں، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے گھر کو خود ہی آپ پاک کر لیجئے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ روایت میں آتی ہے کہ اتنی زور کی بارش آئی، ایسا سیلاب آیا، اتنا سخت پانی برسا کہ سب کو اللہ تعالیٰ بہا کر کے لے گیا اور پاک صاف ہو گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اب نام آئے گا ابابیل کے نہیں آئے گا؟ جب پوری دنیا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ سے مخالفت کی اور اب تنہ تنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اور پورا مکہ نبی کو پکڑنے کے لیے، نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے پیچھے ہیں اور انعام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اس مقام پر پہنچ رہے ہیں، اور اس مقام پر کھڑے ہو کر کے اب کہہ رہے ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے، قدموں کے نشان سے یہ محسوس ہوتا ہے، انسان کی خوشبو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ محمد اسی غار میں چھپا ہوا ہے اور اس کا ساتھی بھی اسی جگہ ہے۔ لیکن اللہ نے عقل کو پھیرا، پھر کہنے والا کہتا ہے اگر کوئی آدمی اس میں ہوتا تو یہ مکڑی کے جالے ٹوٹتے، اس پر انڈا گیر کر کے پھوٹتا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے کبوتر اڑا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جالے لگے ہوئے ہیں اور اس پر انڈا پڑا ہوا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بتلائیے اس مکڑی کا تذکرہ قرآن میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کبوتر کا تذکرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی خوبیاں اور اس کی تعریف اللہ کر کے بتائے گا نہیں بتائے گا؟ تو اسی لیے قرآن کریم میں اس کا بھی نام ہے۔ شہد کی مکھیوں کا ذکر آیا، اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ شہد کے بارے میں آپ بتلائیے، اس کے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ پاک ہے اور پاکیزہ ہے اور اس میں شفا ہے، 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ اکبر! 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، اور آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، اور آپ نے فرمایا چاند کی تاریخوں میں ہر مہینے کے شروع کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ میں جو آدمی شہادت کی انگلی سے شہد کو چاٹ لیا کرے گا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، تو اس مہینے میں جو بھی بیماری پیدا ہونے والی ہوگی اس کی برکت سے اللہ روک دے گا، اس کی برکت سے روک دے گا۔ پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، لیکن یہ تاریخ کون سی ہوگی؟ چاند کی ہوگی، انگریزی مہینے والی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اسلامی تاریخ کا، آج تو ہم لوگ چاند کی تاریخ معلوم بھی نہیں ہوتے، ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اگر مسجد میں آیا دیکھ لیا کیلنڈر وغیرہ تب تو پتہ چلتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہینے کی شروع تاریخوں میں، اور آپ نے اس کی کیفیت بتلائی، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 70 مرضوں کی کیسے اس میں شفا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب مکھی جب اڑتی ہے اور سردار مکھی جب حکم دیتی ہے کہ جاؤ تم پھلوں سے رس کو چوس کر کے لاؤ اور پھر لا کر کے اپنے چھتوں میں ڈالو سب لوگ مل کر کے، تو اس وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک کہ تم رس نہیں چوسنا جب تک حضرت محمد الرسول اللہ پر 70 مرتبہ درود نہیں پڑھ لینا، اور جب تم پھر آ کر کے اپنے پیٹ سے اس شہد کو نگلو گے اور چھت میں جب ڈالو گے تو اس وقت تک کہ کئی نہیں کرنا جب تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ پر 70 مرتبہ درود نہیں پڑھ لینا۔ تو یہ شفا میرے اوپر درود پڑھنے کی برکت سے آ رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ شہد کی مکھیاں بھی روزانہ 70 مرتبہ پڑھتی ہے۔ آج جو انسان کہتا ہے مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہم جیسا کوئی مخلوق نہیں ہے، ہم سے اچھا کوئی اور نہیں ہے، آج اس کو 70 مرتبہ کیا 7 مرتبہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس آقا حضرت محمد الرسول اللہ پر 7 مرتبہ درود کا ورد کرنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے جس آقا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے، آپ کے صدقے سے یہ جو ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو ملی ہے، تو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میں بتلاتا ہوں بہت آسان طریقہ، اگر آپ چاہیں گے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں درود شریف، اور بغیر کسی مشقت کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی تعمل کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز سے پہلے 10 مرتبہ، ابھی آئے نماز آپ نے سنت پڑھ لی، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اپنی جگہ سے فرض نماز اور سنت پڑھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لی، کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے نا۔ 5 نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے نا۔ آسانی سے ہو گیا کام۔ یہ بیٹھا ہوا آدمی مسجد میں پنکھوں کو دیکھ رہا ہے،
بیٹھا ہے آدمی مسجد میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہے آدمی مسجد میں کسی سے بات کر رہا ہے، بیٹھا ہے مسجد میں مسجد کے کچھ کمی کو دیکھ رہا ہے کہ بولنا ہے ذمہ داروں کو، بولنا ہے کام کرنے والوں کو، یہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کر کے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا وقت لگا دے اور 10 مرتبہ نماز کے شروع سے پہلے 10 مرتبہ نماز کے بعد تو کتنا ہو گیا 20، اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو کتنا ہوا 100، ایک وقت کا نماز پڑھتا ہے تو کتنا ہوا 20، اور 3 وقت کا پڑھتا ہے تو دونوں طرح کے لوگ ہیں نا. یہاں تو 3 والے بھی ہیں، بازار میں چلو پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لیا، گھر آیا عشاء چھوڑ دیا ہے، فجر تو ماشاءاللہ بستر پر سب نماز ہے. کہاں بستر پر سب نماز ہے. کہاں گئے ہوں مسلمان؟ کیا دکانیں کھلی ہوئی؟ ابھی سو رہا ہے. تو 5 وقت میں اگر درود پڑھیں گے تو 100 مرتبہ ہو گیا. سوچ لیجئے کہ ایک ہفتے میں کتنی نمازیں ہوئی؟ حساب نہیں آتا. 10 روپیہ دیں گے تو کہیں گے مولوی صاحب دیا تھا نا، آپ 9 ہی واپس کر رہے ہیں. نہیں یار ٹھیک ہے یہ 9-10 ہے. نہیں حساب تو ایسا ہے، لیکن ہم کو معلوم بھی نہیں ایک ہفتے میں کتنی نمازیں ہوتی ہے. اگر 35 یا 40 نمازیں ہو رہی ہیں تو اب حساب لگا کر کے دیکھیے، روزانہ 100 ایک ہفتے میں آپ 8 دن میں 800 حضرت محمد رسول اللہ پر درود بھیج سکتے ہیں اور آسانی سے. پھر یہ ذخیرہ اتنا جمع ہوگا میرے بھائیو بزرگوں، پھر یہ ذخیرہ اتنا جمع ہوگا میری ماں بہنوں کہ کل قیامت میں درود پاک کی برکت سے حضرت محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی. حضرت نوشیروان عادل بھٹک گئے جنگل میں اور پیاس کی تڑپ میں چلتے گئے تو ایک چرواہا بکری چرانے والا ملا. کہا کہ کہاں جا رہے؟ کہا کہ پیاسا ہوں، پانی ہونا مجھ کو. کہا کہ آئیے میں پانی پلاتا ہوں. لے گئے کنویں پر 8 سال 9 سال کا بچہ. کہا کہ پانی چاہیے. بس اس نے پانی میں تھوکا اور تھوکنا تھا کہ پانی اوپر آ گیا. بچے نے کہا کہ وضو کیجئے، پانی پیجئے، غسل کیجئے، کیا کیا کرنا کر لو، خوب پی لو، جب تک کہ تم شکم سیر نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک یہ پانی نیچے نہیں جائے گا. اب وہ تو زیادہ پیاسے بھول گئے پیاس پانی کو. وہ تو سمجھ رہا ہے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے نہ کچھ بھی ہے، آخر یہ پانی اوپر آیا کیسے؟ کہا کہ بیٹا اس وقت تک کہ پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ تو بتا یہ پانی اوپر کیسے آ گیا. کہا کہ بکری چراتے میں 21,000 حضرت محمد رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں. میں نے اس درود پڑھ کر کے میں نے تھوک ڈالا ہے اس میں، اسی لیے پانی آ گیا اوپر. تو میرے بھائیو بزرگوں، اس شہد کی مکھی کا اللہ ذکر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب سے اچھا ہیں، لیکن ہم سے اچھا اور کوئی ہے، مخلوق ہے. وہ مخلوق کی بھی ایک عزت اور مقام ہے. اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم پڑھا لکھا ہیں اور ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اس لیے ہم اچھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی تسبیح بیان کرتے ہو، دوسری مخلوق بھی تسبیح بیان کرتی ہے، تو دونوں برابر ہو گئے نا، دونوں برابر. اس کی جتنی طاقت ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے، ہم کو جتنا اللہ دیا ہے تو ہم کو اتنا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے پرندہ آیا نہیں آیا؟ تو حضرت جبریل پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ پانی کا تیرے 2 قطرے سے ابراہیم کے علیہ السلام کے جلانے والی یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. کیا جواب دیتا ہے پرندہ؟ میری جتنی طاقت تھی وہ میں کام کر دیا، باقی کام کرنا اللہ کا ہے، باقی وہ بجھائے گا. ہم کو اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق ہم عبادت کرتے ہیں. دوسرے پرندے اتنی طاقت، ہم 1 کلو اناج کھاتے ہیں وہ 2-3 دانے سے اپنے پیٹ بھر لیتا ہے، تو اس پر عبادت اتنا ہی ہے. ہم روزانہ 3 وقت کھاتے ہیں، کوئی ہے کہ 6 مہینے میں 1 ہی مرتبہ کھاتا ہے، تو اس کی عبادت اتنا ہی ہے. تو لہٰذا اگر ہم اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہم دوسری مخلوق میں بہت اچھے اس لیے ہم پڑھنا جانتے ہیں، ہم لکھنا جانتے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم گھر بنانا جانتے ہیں، ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی بزرگوں، ہر مخلوق کو اللہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی صلاحیت دیا ہے. ایک دیکھتے ہیں پرندہ گھونسلہ لگاتا ہے نا، اور لگا کر کے اپنے کسی شاخ میں لٹکا دیتا ہے، ہوا چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، بارش آتی ہے، لیکن وہ گھونسلہ نیچے نہیں گر رہا ہے. وہ کتنا کاریگر ہے، کس قدر ایک ایک ریشے کو جمع کیا ہے اور ملایا ہے. تو پتہ چلا جتنے علم اس کو ہے وہ اپنے حال میں انجینئر بہت بڑا ہے، بہت بڑا فنکار ہے. لکھتے ہیں ایک واقعہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں. جب دیوبند بنا تو چھوٹا سا مدرسہ تھا، جھوپڑیوں میں تھا.
اور بہت کم لوگ اس وقت تھے، اور پورا علاقہ جنگل کا تھا، اور جنگل میں بندر بہت تھے. کیا تھے؟ جنگل میں بندر بہت تھے. روٹی باورچی جو پکاتا تھا اور ذرا نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے تو فوراً سارے بندر آ کر کھا چلے جاتے تھے. بہت پریشانی ہونے لگے. وہ شکایت کیا تو حضرت کے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دور زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ بچ بچا کر کے کام کرو، چھپا کر کے رکھو. لیکن پھر بھی وہ ڈھونڈ کر کے بندر سب کھا جاتے تھے، اب بچے بھوکے رہ جاتے تھے. باورچی نے ایک دن کہا کہ اچھا ان بندروں کی میں خبر لیتا ہوں. زہر لایا اور آٹے میں ملائے، روٹی پکا کر کے ایک طرف رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، اور دور بیٹھ کر کے تماشا دیکھتا رہا کہ اب تو آئیں گے بندر اور کھائیں گے زہر والی روٹی اور سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کل سے پھر کوئی مجھ کو پریشان نہیں کرے گا، میری روٹی باقی رہے گی، بچے گی. ایک بندر آیا، اور آنے کے بعد 2 آیا، 3 آیا، آنے کے بعد روٹی لیا. روٹی لے کر کے بندر پہلے کھاتا نہیں، پہلے ناک میں لگاتا ہے. ہم کو اور آپ کو اللہ نے بہت بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے ناک سامنے دے دیا. کیا ہے؟ لقمہ اٹھاتے ہی ناک پہلے فیصلہ کرتا ہے یہ کھانا بہت اچھا ہے. اگر خراب ہو گیا تو بدبو ناک میں آئے گی، ناک کہے گا کہ ٹھیک نہیں، اندر مت لے جاؤ. آنکھ فیصلہ کرتی ہے، اگر یہ آنکھ پیچھے تو لقمہ پیچھے لے جانا پڑتا، اگر ناک پیچھے تو پیچھے لے جانا پڑتا. اللہ نے سب سامنے دیا. تو بندر روٹی کو توڑا، ناک میں لگایا، رکھ دیا. دوسرے نے توڑا، ناک میں لگایا، رکھ دیا. تیسرے نے توڑا، ناک میں لگایا، رکھ دیا. اور سب مل کر کے پھر واپس گئے. پھر ایک بڑے کو لے کر کے آئے، اور یہ باورچی اوپر سے بیٹھ کر کے سارا تماشا دیکھ رہا ہے. آیا، پھر وہ دیکھا، وہ بھی چیک کیا، وہ جانچ کیا، کہا کہ ہاں اس میں خطرہ ہے. پھر وہ سب چلے گئے، اور پھر جا کر کے بڑے کو ایک اور بلائے، وہ بھی آ کر کے جانچ کیا، چیک کیا، پھر لے کر کے گئے. اور لے آنے کے بعد میں پھر سارے بندر 100 سے زیادہ کی تعداد میں سب آ گئے، اور روٹی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور سب اب کھانا شروع کر رہے ہیں. لیکن کیا کیے؟ اب آنے میں درخت کی ایک شاخ اپنے ہاتھ میں پتے توڑ توڑ کر کے لے آئے. سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک شاخ ہے، اس میں پتے ہیں. اب ادھر روٹی کھاتا ہے بندر، اور ادھر پتے بھی چباتا ہے، یعنی زہر کی کاٹ. بڑے ڈاکٹر نے بتایا زہر ملا ہوا ہے، لیکن اس کے کاٹ بھی موجود ہے، اس کے کاٹ بھی موجود ہے، اس کی دوا بھی موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ پوری روٹی بندر کھا کے ایک بھی نہیں مرا. اب اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے انسان کہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے تمام مخلوق میں افضل ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو اس کو بھی میں ڈاکٹر بنایا ہوں. بنایا نہیں بنایا؟ زہر کی کاٹ کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے اس میں تیرا جان کے خطرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچنے کے بھی علاج ہم بتاتے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں، بہت ساری ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو ہم سے زیادہ عبادت کرتی ہے، ہم سے زیادہ اطاعت فرما برداری کرتی ہے. لہٰذا ایسے مخلوق کا اگر نام قرآن میں آ گیا تو قرآن کی عظمت نہیں گھٹتا ہے، قرآن بے برکت نہیں ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا بے برکت نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ کو ذرہ برابر اس بات کی شرم اور عار نہیں ہے کہ اپنے کلام میں مچھروں کا ذکر کرے، مکھیوں کا ذکر کرے، یا اس سے بڑے جانوروں کا ذکر کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ چیزیں بتا دی. ہر ایک اپنی زندگی گزارنے کا اس کا سلیقہ ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک بولی ہے، اور وہ اپنی بولی کے مطابق سارے عمل کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں ایک شکاری تھا، لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ پیدا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شکاری تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں جنگل جاتا ہوں اور جانور کو، پرندوں کو پکڑنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی بولی آپس میں بولتے ہیں کہ ہم سے بچ کر کے نکل جاتے ہیں. اگر ایک پھنسا ہوا ہوتا ہے میرے جال میں تو دوسرے کو بتا دیتا ہے، اور وہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، چلا جاتا ہے. اس لیے آپ ایسا کیجئے، دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو جانوروں کی بولی ہم کو آ جائے، سمجھنا بھی اور بولنا بھی. انسان کیا ہوتا ہے؟ بڑا عریض ہوتا ہے. اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہ بے یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، مت سیکھو، مت سمجھو. کہا کہ موسیٰ بڑا فائدہ ہوگا، میرا نبی بڑا فائدہ ہوگا اگر میں سیکھ لیا تو.
خیر دعا کر دیں اللہ یہ غریب ہے، شکاری کا عمل کرتا ہے، آپ اگر اس کو جانوروں کو، پرندوں کا، مخلوق کا اگر اس کو علم دے دیں گے، سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت دے دیں گے تو غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ کہا نہیں اے اللہ کر دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اب شکاری کو زبان مل گئی، اب وہ پرندوں کی بات سن لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، کتوں کی بات سن لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، اور سارے جانوروں کی بات سمجھ لیا، قدرتی طور پر میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں بیٹھا تھا، سو رہا تھا، اور اس دن گھر میں بہت شاندار کھانا پکا تو بچا ہوا کھانا باہر ڈال دیا، تو کچھ محلے کے مرغے مرغیاں پرندے سب آئے تو اس کے گھر کا جو کتا تھا وہ سب کو بھگایا، ہٹو یہ میرے مالک کا بچا ہوا کھانا، اس کا حقدار میں ہوں۔ تو دوسرے پرندوں نے کہا کہ اگر تم حقدار ہے تو ہم بھی کچھ حق رکھتے ہیں، مجھ کو بھی کھانے دو، ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہیں۔ اب یہ مالک اندر بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، سب سن رہا ہے، اب خوش ہو رہا ہے، دیکھو اللہ نے کیسے علم مجھ کو دے دیا ہے، کیسے علم مجھ کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد یہ پریشانی بڑھتی گئی، کتا بھگایا تو کتا کہا کہ آج چھوڑ دو، آج مجھ کو کھانے دو، کل میرے مالک کا گدھا مرے گا تو پھر سب لوگ مل کر کے ہم لوگ کھائیں گے۔ اب یہ مالک بڑا پریشان ہوا، اچھا گدھا مرنے والا ہے، لہذا صبح ہی اٹھایا اور بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا۔ اب یہ خوش ہوا، دیکھو کتنا فائدہ ہوا، بات سمجھا تبھی تو گدھے کو بیچا، اگر بات نہیں سمجھتا نہیں سنتا تو گدھا میرے گھر میں مرتا، اٹھا کر کے مجھ کو پھینکنا پڑتا، بڑی مصیبت ہوتی۔ اب پھر بریانی بنایا اس نے اور کھایا مزے سے۔ اب پھر بچا ہوا رات میں ڈالا، پھر پرندے آئے آپس میں لڑنے لگے، کتا بھگانے لگا، پرندے لڑنے لگے، تو پھر اس موقع پر میں پھر کتا کہا اچھا آج مجھ کو کھانے دو، کل میرے مالک کا گھوڑا مرنے والا، پھر مل کے کھائیں گے۔ اب تو بڑا پریشان ہوا یہ آدمی، یہ کیا ہوا مصیبت، چلو پھر آج گھوڑا بیچا، مرنے والا گھوڑا دوسرے کی مصیبت میں ڈال دیا۔ آج ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، پرانی گاڑی پینٹ ٹون کر کے بہت سجا کر کے کسی کے سر پر تھوپ دیا ہے، جاؤ، ارے وہی چیز تم بیچو جو تم کو پسند ہے، وہی چیز کا تم سودا کرو جو تم کسی کو دھوکہ نہیں دو، اسی چیز کی تم تجارت کرو جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ایسا نہیں ہو کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وقتی طور پر میں اس کو ٹھیک بتا کر کے کرو۔ آج اگر تم دھوکہ دو گے نہ جانے اس کی آہیں تم کو کتنا دھوکہ دے دیں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے کاروبار میں۔ چنانچہ گھوڑا کو پھر بیچا اور پھر آج بریانی بنائے، کھایا مزے سے، پھر باہر کچھ ڈالا، پھر پرندے آئے، محلے کے مرغے مرغیاں سب آئے، آج پھر کتے سے لڑائی شروع، کہا کہ کل تم نے گدھے کا واسطہ دیا تھا، گدھا بھی نہیں مرا، گھوڑے کے بارے میں بولا، گھوڑا بھی نہیں مرا، کہا کہ صبر کرو کل میرا مالک مرنے والا ہے، پھر تو مزے کی بریانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مالک جو اندر سب سن رہا تھا وہ اٹھا اور رات نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہے موسیٰ موت کی خبر آ گئی، بچا لیجئے مجھ کو، بچا لیجئے مجھ کو، بچا لیجئے مجھ کو، مصیبت آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیے، پروردگار غریب رو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا ایک جان اس کے گھر سے مجھ کو لینا تھا جو گدھے کی شکل میں لینے چاہ رہا تھا، لیکن یہ دوسروں کو بھلا ٹال دیا ہے، پھر وہ بھلا ہم نے گھوڑے پر ڈالا، لیکن یہ گھوڑا بھی کسی اور کو دے دیا اس نے، اور یہ مصیبت کسی دوسرے پر تھوپ دیا، اب اس جان کو اسی پر لینا ہے مجھ کو، اس لیے فیصلہ ہو چکا ہے موسیٰ، اس کی موت اب ہونے والی ہے، اب تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، جانور بھی اپنی بولی بولتا ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، صبح صبح بھی اپنی زبان سے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، لہذا وہی آدمی سب سے اچھا، وہی مخلوق سب سے اچھا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا نام لے اور اس کا ذکر کرے۔ اسی لیے اللہ فرمایا مجھ کو کوئی آر نہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بیان کرنا بھی بہت اچھا ہے، یعنی نام لینا اللہ کا اچھا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہیں اور کافر وہ کہتے ہیں اس پرندے کے نام لینے سے اللہ کیا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے کہہ کر کے یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہوتا تو خنزیر کا نام نہیں آتا، کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ ایمان والے کیا بولیں، اللہ نے اگر پیدا کیا ہے اس کا تو اس کا نام بھی لیا ہے اس میں،
نام بھی لیا ہے، اس لیے یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے وعدے اور عہد کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، لیکن یہ لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیا حال ہے ان لوگوں کا اور کیا بات ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کی انکار کر دیتے ہیں، وکنتم امواتا، ایک دن اس کو مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، فاحیاکم، پھر ہم اس کو ایک دن زندہ بھی کریں گے، ثم یمیتکم، پھر ہم اس کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم اس کو زندہ کریں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا حال ہے، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم تھے ایک مردہ جان، پانی کے قطرے میں کوئی جان نہیں، میاں بیوی کے تعلقات سے جو وہ پوزیشن ہوئی اس میں کوئی جان نہیں، ایک ناپاک پانی ہے۔ اللہ فرمایا امواتن، تم مردہ تھے ماں کے پیٹ میں، پانی پہنچا، پانی کو پھر خون میں اللہ تبدیل کیا، خون کو پھر اللہ گوشت بنایا، اور گوشت میں پھر اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جمایا، اور پھر ایک انسانی ڈھانچے اور شکل بنایا۔ 40 دن میں تبدیلیاں ہوتی رہی، اور جب شکل و شباہت سب تیار ہو گئے، ابھی اس میں جان نہیں پڑا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے اے پروردگار شکلیں بن گئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اب میں اپنا کام کرتا ہوں اور اپنی طرف سے روح ڈال دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو پہلے تو مردہ تھا، پھر اللہ ماں کے پیٹ میں کیا کیا، زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور پھر اللہ فرمایا ہم پھر تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، اور پھر ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ بالکل یقینی بات ہے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، بالکل عقل و دماغ میں اس کو بیٹھا لیجیے، مرنا طے ہے ایک دن، مرنا طے ہے ایک دن، اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی طے ہے۔ اسی لیے موت ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے، نہ اس کا کسی نے انکار کیا ہے، نہ انکار کرنے والا بنا ہے، اور نہ دنیا میں کوئی بن سکتا ہے، اور موت سے بچنے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آج جو دوا جو مل رہی ہے وہ صحت کو تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے نہیں۔ اگر موت سے بچنے کی کوئی دوا ہوتی تو کسی ہاسپٹل سے مردہ نہیں نکلتا، بلکہ سب زندہ آتے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، دوا جو ہے وہ صحت کو بحال کرنے کے لیے، صحت میں جو کمزوری اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن وہ موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علاج سے آدمی جو مرنے والا تھا 1 سال اور آگے بڑھ جائے گا، ہاں کمزوریاں ٹھیک ہو جائے گی، طاقت بحال ہو جائے گی، صحت اچھی ہو جائے گی، لیکن موت سے نہیں کوئی آدمی بچ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے تعریف عجیب و غریب کیا ہے۔ لندن میں ایک موت کے سلسلے میں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بہت بڑے بڑے لوگ پہنچے، اور یہ کہا گیا کہ موت کے بارے میں ذرا بولو کیا ہے اس کی حقیقت۔ تو کسی نے کہا کہ موت بڑی بری چیز ہے، وہ جس کو آ جاتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ عورت کو آئی تو وہ شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، شوہر کو آیا تو عورت کو چھوڑ کر کے چلا گیا، بیٹے کو آیا تو ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا، ماں باپ کو آیا تو اولاد کو چھوڑ کر کے چلا آیا، یتیم بنا دیتی ہے یہ موت۔ لوگ الگ الگ تعریفیں کی ہیں، اس کی خرابیاں بیان کی ہیں اور لمبی چوڑی باتیں کی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم نے عجیب و غریب بات کی۔ انہوں نے 2 جملے میں موت کی حقیقت کو سمجھایا۔ کیا کہا؟ موت عارضی زندگی کے خاتمے کا نام ہے اور دائمی ہمیشہ زندگی کے آغاز کا نام ہے، ہمیشہ زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی وقت پائیں گے جب یہ دنیا کی زندگی ختم کریں گے، یہ جب ختم ہوگی تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اسی لیے فرمایا عارضی زندگی کے خاتمے کا نام ہے اور دائمی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ موت یہی ہے میرے بھائی بزرگوں، تو سب کو آئے گی اور اللہ زندہ کرے گا، چاہے جتنا بڑا گنہگار پاپی ہو۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والا گنہگار اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے جسم کے 3 حصے کرنا، پہلے تم اس کو آگ میں جلانا اور جلا کر کے اس کے خاک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک حصہ اس کو راکھ میں بنا کر کے ہوا میں اڑا دینا، اور ایک حصہ اس کو مٹی میں دفن کر دینا، اور ایک حصے کو پانی میں ڈال کر کے بہا دینا۔ اللہ اکبر!
تاکہ میں اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر نہیں ہو سکوں۔ اللہ فرما رہا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ہم تم کو زندہ کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے صحیح کیا، جلایا، جلانے کے بعد مٹی میں دفن کیا، ہواؤں میں اڑایا اور پانی میں ڈال کر کے بہا دیا۔ اللہ نے فرمایا اے پانی جمع کر دو اس کے ریزے ریزے کو، اے ہوا لاؤ میرے سامنے اس کے ریزے ریزے کو، اے مٹی اگا دو میرے سامنے۔ اب سب کیا ہو گئے؟ جمع ہو گیا اور انسان تیار ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کیوں ایسا کیا؟ اب بندہ مجبور ہے، اب کہہ رہا ہے رب کریم آپ کے سامنے حاضر ہونے کی ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا چلو کم سے کم اتنا تو ڈرا، اس کے لیے تیری مغفرت کر دیتا ہوں، جاؤ مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو ڈریے کبھی اپنے دل میں نرمی پیدا کیجیے، اتنا نہ سخت دل ہو جائیے کہ کبھی گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس ختم ہو جائے، ایسا نہ ہوئیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کبھی ایک پل بھی خدا سے تو ڈرو، کبھی ایک گھڑی تو اللہ سے محبت کرنے والے بنو، کبھی ایک پل بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو، دلوں کو نرم کر لو اور اپنے آنکھ سے آنسو کے قطرے ذرا سا نکال دو اپنے رخساروں پر۔ قسم خدا کی اللہ سمندر بھر گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور رب کریم ہے، اسی لیے جمع کر دیا اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان کیے، سنائے اور بیان کیے، اے لوگوں ایک دن مرنا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ایک کافر آ کر کے کھڑا ہوا نبی کے سامنے اور اس حال میں آیا کہ اپنے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی کو لے کر کے آیا اور اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے ملا اور پاؤڈر بنایا، اور بنانے کے بعد پھر اس کو اپنے پھونکوں سے ہوا میں اڑا دیا، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد کیا اس ہڈی سے بھی انسان کو اللہ کیا زندہ کرے گا؟ اور پھر مجھ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ جب کسی انسان کے ڈھانچے ختم ہو گئے، مٹی میں رل مل گئے، کیا پھر زندہ اللہ کرے گا؟ تو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا داہنے ہاتھ یوں پکڑے اور پکڑ کر کے یوں فرمائے، جھگڑا نہیں کیے، تکرار نہیں کیے، بحث مباحثہ نہیں کیے، بلکہ کیا فرمائے؟ ہاں ہاں کل قیامت کا دن ہوگا، تو اور میں اللہ کے سامنے ہوں گا، اور میں تیرا اس طرح داہنا ہاتھ پکڑ کر کے میں تجھے جنت میں لے جا کر کے داخل کر دوں گا۔ اللہ نبی نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، کافر و مشرک اپنی جگہ پر، مسلمان صحابہ اپنی جگہ پر، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ فتح مکہ کے وقت بھی ایمان نہیں لایا، بعد میں اس نے ایمان لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ آپ کے سامنے ہیں، یہ شخص نبی کے روضے پر حاضری دینے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بیان کو روک دیے اور جا کر کے اس کا داہنے ہاتھ اسی طرح پکڑ کر کے لائے اور لا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑے کیے، اور آپ نے یوں فرمایا اے لوگوں اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ سب لوگ بڑے پریشان ہوئے، کون سا کمال اس نے کیا کہ جنتی ہو گیا، کون سی اس میں خوبی ہے کہ جنتی ہو گیا؟ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، پیارے آقا نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر کے یوں فرمائے تھے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرا داہنا ہاتھ اس طرح پکڑ کر کے میں تجھ کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج ایمان والا ہو گیا ہے، اور میرے آقا نے جب فرمایا ہے تو پھر یہ جنتی ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول یہ کہنا تھا کہ تم زندہ ہوگے مرنے کے بعد، اور پھر حشر کے میدان میں تو حاضر ہوگے، اور یہ بوسیدہ ہڈیاں تمہاری جمع ہوگی، اور پھر تم ایک انسانی شکل کے ڈھانچے میں تیار ہوگے، محمد تیرا ہاتھ اسی طرح پکڑے گا اور پھر تجھے جنت میں لے جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا طے ہے میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں بہنوں، طے ہے، بھولیے مت اس کو، بھلا دے گا زمانہ لیکن مت بھولیے اس کو۔
بھلا دے گی دنیا کی چمک دمک، لیکن مت بھولیے وہ تو ہونا طے ہے۔ اسی لیے اللہ صاف فرمایا، ارے تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو اور کیوں کر انکار کرتے ہو؟ جس اللہ نے تم کو مردہ سے زندہ بنایا، جس اللہ نے تم کو زندگی دی، کھانے پینے کا سلیقہ دیا اور یہ ساری چیزیں دیے، اور سنو موت بھی اللہ ہی دے گا اور پھر زندہ بھی اللہ ہی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹ کر کے آؤ گے، سب لوٹ کر کے آؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سنو وہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین میں بہت ساری چیزیں، فی الارض جمیعا، ساری زمین، کتنی زمین ہے؟ ایک ہی زمین میری ہے، یہی کہیں گے نا، 7 زمین، اور کتنے آسمان؟ 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر ہم نے زمین بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ آسمان کی طرف برابر کیا، فسواہن 7 سماوات، پھر ہم نے 7 آسمان بھی بنا دیے، 7 آسمان بھی بنا دیے۔ یہاں زمین کو 7 نہیں اللہ نے فرمایا، صرف کیا فرمایا؟ فی الارض جمیعا۔ محدثین مفسرین علماء کرام نے اس کو 7 سے بیان فرمائے، کیوں؟ زمین کی سطح ملی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، الگ الگ نظر نہیں آتی ہے، لیکن آسمان الگ الگ ہے، اس میں سیڑھی بسیڑھی درجہ ہے، لیکن زمین میں وہ کیفیت نہیں ہے، کھودیں گے تو کھودتی چلی جائے گی زمین، کھودتی چلی جائے گی زمین، وہ الگ الگ درجے کے اعتبار سے نہیں، اسی لیے اس کو فرمایا جمیعا۔ اور آسمان کے بارے میں تشریح کر دیے 7 سماوات، یہ 7 ہیں، یعنی سیڑھی بسیڑھی۔ اللہ کے رسول سرور کائنات کے لیے سیڑھیاں لگائی گئی، پھر آپ پہلے آسمان میں گئے، پھر دوسرے آسمان میں گئے، پھر تیسرے میں گئے، پھر چوتھے میں گئے، 5ویں میں گئے، اور پھر 6ٹھے میں، پھر 7ویں میں گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اسی لیے زمین بھی 7 اور آسمان بھی 7 اللہ نے بنایا 2 دن میں۔ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 2 دن میں آسمان، 2 دن میں زمین، کئی دن ہوئے؟ 4۔ 2 دن میں، ایک دن میں زمین میں ساری چیزوں کو اللہ نے رکھا، پہاڑ، دریا، سمندر، پیڑ، جنگل، جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا، اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ آسمان کو مزین کیا، یعنی سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں سے، تو کل ملا کر کتنے دن ہوئے؟ 6 دن۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں ہم نے زمین آسمان کو بنا دی۔ سوچیے کتنی بڑی طاقت۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صرف اللہ 6 دن ہمارے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کو 6 دن کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے گا تو ہو جائے گا، وہ کہے گا تو بن جائے گی چیزیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج ایک انسان 2-4 سال میں گھر بناتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، کہ اللہ کو حق نہیں اتنا بڑا آسمان بنانے کے بعد کہنے کا یہ میرا ہے؟ تم کو میں نے عارضی طور پر دیا ہے، میں نے تم کو عارضی طور پر دیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور جتنی بھی چیزیں وہ سب کو میں جانتا ہوں، ایسا نہیں بنا کر کے یوں چھوڑ دیا تم کو، تمہاری خبر رکھتا ہوں۔ اگر خبر نہیں رکھتا تو سونے کے بعد تم زندہ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سونا یہ کیا ہے؟ آدھی موت ہے۔ کیا ہے؟ آدھی موت ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا نصف موت، آدھی موت۔ آدمی مر جاتا ہے سونے کی حالت میں، موت اس کی ہو جاتی ہے آدھی، البتہ روح نکل جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق اس کے جسم سے لگا رہتا ہے۔ جیسے آپریشن کے وقت میں دل نکال لیا جاتا ہے اور اس کا تعلق اس کے جسم سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اگر دل ذرہ وقت کے لیے بھی الگ ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا تعلق اس کے دل سے برابر مشینوں کے ذریعے سے لگائے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا تم سوتے ہو تمہاری روح میں قبض کر لیتا ہوں، لیکن اس کا تعلق تمہارے جسم سے، اسی لیے خواب دیکھتے ہیں آدمی بھٹکتا ہے، یہ روح بھٹکتی ہے۔ کیا ہے؟ روح بھٹکتی ہے، جہاں تہاں چلی جاتی ہے، کبھی اچھی جگہوں پر جاتی ہے، کبھی بری جگہوں پر جاتی ہے۔ جو چیز اچھا دیکھا اچھی کو دیکھ لیا، بری چیز کو دیکھا بری کو دیکھ لیا۔ اسی لیے خواب بھی ایک بڑی عبرت کی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم جب سوتے ہو تمہاری روح کو میں قبض کر لیتا ہوں، پھر اگر تمہارا وقت مقرر ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو تمہاری روح کو وہیں روک لیتا ہوں، سویا سویا رہ گیا، اور اگر تمہارا وقت ابھی باقی ہے تو میں تیری روح کو پھر دوبارہ واپس کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
واپس کر دیتا ہے. پھر انسان دکان کھولتا ہے, کاروبار کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے. میرے بھائی بزرگوں, تو بتائیے اللہ خبر رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کی نظر سے کوئی غافل نہیں انسان. اس لیے انسانوں کو ڈر کر کے نہیں بلکہ اللہ کو ڈر کر کے کام کیجئے. اسی میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے, اور اسی میں رحمت ہے, اور اسی سے دنیا اور آخرت بنتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل ہے نمازوں کا اہتمام کرنا کثرت سے. اللہ کے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں سکون کی زندگی چاہتا ہوں. کیا سکون کی زندگی چاہتا ہوں, کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر 3-4 چیزیں کر لو, ٹھیک ہو جاؤ گا. سب سے پہلی چیز ہے کثرت ذکر, اللہ اللہ کرو. کثرت ذکر, لا الہ الا اللہ کرو. کثرت ذکر, اللہ کی نعمت کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو, یہ کرو. اور آپ نے فرمایا اس کے بعد کثرت تلاوت قرآن کرو. قرآن کی تلاوت یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو براہ راست اللہ کی بات کرتا ہے. جس طرح سے کسی کا خط کوئی پڑھتا ہے تو وہ خط کیا ہے, وہ تحریر کیا ہے, بھیجنے والے کی دل کی بات ہے. اور اسی طرح قرآن کریم اللہ کی بات ہے, تو پڑھنے والا اللہ سے اس کو تعلق بناتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو کام کر دیتا ہے. تو کثرت تلاوت. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کثرت دعا. کیا کرنا؟ کثرت دعا. تو کثرت ذکر میں نماز بھی ہے, نماز پڑھیے. کثرت تلاوت, اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے. پورا قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں, ارے سورہ فاتحہ آتا ہے وہی پڑھیے بار بار. قل هو اللہ پڑھنا آتا ہے وہی پڑھیے بار بار. ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا مدینے میں, نبی تبوک میں ہے. کہاں ہے؟ تبوک میں ہے. حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ انتقال ہو گیا ہے ربی کا, نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہاں ہوں اور مدینے میں ہے. کہا کہ اللہ انتظام کر دے گا, پڑھانا ہے آپ کو. ان کا جنازہ میں اٹھا کر کے یہاں لے آتا ہوں, آپ پڑھا دیجئے, پھر اٹھا کر کے لے جائیں گے فرشتے. اللہ اکبر, اٹھا کر کے لے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا کر کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا, اور نبی نے نماز جنازہ تبوک میں پڑھایا, اور پھر فرشتے اٹھا کر کے لا کے مدینے میں چھوڑ دیے. یہاں پھر ان کا جنت البقیع میں مدفون ہوئے. وہ نبی نے پوچھا مدینے آ کر کے کون سا یہ عمل کرتا تھا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا اس کا اعجاز کے حکم مجھ کو مل رہا ہے, فرشتے اس کی لاش کو اٹھا کر کے یہاں وہاں لے جا رہے ہیں, کون سا عمل کرتا تھا؟ بتانے والے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بڑا عمل نہیں, لیکن روزانہ 1000 قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کیا ہے مشکل؟ وہ ہے مشکل کام. قل هو اللہ احد چلتے پھرتے آدمی بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے, اور گھر میں عورتیں تو کثرت سے پڑھ سکتی ہے. قل هو اللہ احد کم سے کم روزانہ 100 ہی مرتبہ پڑھو, 10 دن میں 1000 ہو جائے گا. وہ مقام تو نہیں ملے گا لیکن کچھ تو ملے گا میرے بھائی بزرگوں. اس لیے کثرت قرآن کی تلاوت. آج چھٹیوں کا زمانہ ہے, اسکول بند ہے, ایسے موقع پر ماں بہنوں کو, بچوں کو, سب کو قرآن کی تلاوت کی عادی بنانا چاہیے, اور اس پر آپ انعام رکھیے. آپ اپنے بچوں کو, جو مجھ کو 100 1000 قل هو اللہ پڑھے گا ہم اس کو یہی نام دیں گے. اپنے بچوں کی عادت بنائیے, اور یہ کام مرد کم کریں گے, ماں بہنیں زیادہ کریں گی. ماں بہنوں کا حق زیادہ ہے, اس لیے وہ اپنے بچوں کو اس کا شوق دلائیں. تم قل هو اللہ پڑھو ہم تم کو اتنا انعام دیں گے, سورہ فاتحہ پڑھو اتنا انعام دیں گے. قسم خدا کی, ایک معصوم بچہ جب گھر میں قل هو اللہ کی تلاوت کرے گا خدا کی رحمت برس پڑے گی. میرے بھائی بزرگوں آج ہم غافل ہیں. تو کثرت تلاوت, اس کے بعد کثرت دعا, یعنی خوب اللہ سے مانگو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا, اللہ سکون کا ماحول تم پر نازل کر دے گا. تو میرے بھائی بزرگوں ہم سب اللہ کے بندے ہیں, وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. جتنے بھی اللہ کی عبادت کریں گے وہ کم ہی کم ہے. اللہ ہم سبوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں اور آپ بڑی طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ ساری مخلوق کو وقت پر روزی دینا آپ ہی کا کام ہے اور آپ ہی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے محتاج بندے ہیں، اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دیجیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تیرے بندے اور بندیاں بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کسی کو روزی کی تلاش ہے تو کسی کو کاروبار کی فکر ہے، اے اللہ کسی کو اپنی اولاد سے تکلیف ہے، اے اللہ کوئی اپنی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی شادی اور بیاہ کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سارے بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اور ان کے لیے سہولتیں مہیا فرما دیجیے۔ قرآن کریم کی اس مجلس کو ہمارے لیے، پورے محلے کے لیے، پورے عالم کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری مشکلات کو آسان بنا دیجیے، حوادثات سے، غم و فکروں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکا آپ بہتر دینے والے ہیں، سب سے اچھا جاننے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق بندوں کے حال کو دیکھ کر، ان کی ضرورتوں کو دیکھ کر کے سب کو عطا فرما دیجیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔